انجام دے دیتے ہیں. تو بعض لوگوں سے آپ پوچھیں کہ بھئی آج مردے کا تیجا ہے، وہ باقاعدہ طور پہ اہتمام کرے گا، قرآن خوانی کا اہتمام ہوگا وغیرہ وغیرہ. پھر ان سے پوچھیں کہ یہ تیجا کس لیے ہے، کیوں ہے، ایسا کیوں ہوا. اب اس کا جواب اکثر لوگ نہیں دیں گے، کیونکہ رسم کریں گے، قبرستان جائیں گے، رسم ہے، خاص قسم کا حلوہ بنانا رسم ہے تیجے میں. قبرستان میں مثال یا مٹھائیاں یا پھر خورمے یا پھر ایسی چیزیں قبر پہ رسم ہے. تو پوچھیں کہ ایسا کیوں ہے، خورمے کی آپ روٹیاں تقسیم کریں، فروٹ تقسیم کریں، نہیں کریں گے. تو وہ رسم ہے، یعنی شعار کہتے ہیں، شعار ہے، ظاہر ہے، ظاہر کو دیکھا ہے، انجام دیتے جائیں گے. مریں گے لیکن پتہ نہیں چلے گا کیوں. قرآن خوانی رسم ہو گئی، قرآن خوانی رسم ہو گئی. اب قرآن پڑھنے کے مختلف طریقے، بعض جوانوں کو بتایا، بعض کو نہیں بتایا، جن سے جو ہے فری گفتگو ہوتی تھی، ہم نے بیان کیا، جو آپ نہیں پڑھا بند کریں. اب قرآن خوانی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ نہ پڑھیں گے نہ دیکھیں گے، صرف جو ہے لائنوں پہ ہاتھ پھیریں گے. یہ ایک طریقہ ہو گیا قرآن خوانی کا، یہ ہمارے یہاں جو ہم نے بنایا ہوا. ایک طریقہ ہے کہ قرآن کو کھولیں گے اور آنکھوں کو گھمائیں گے اس طرح سے، لائنوں کے حساب سے، اس طرح سے نگاہیں، اور یہ قرآن ختم ہوگی. یہ ایک قرآن خوانی ہے. تیسری قسم ہے قرآن خوانی کی، اس میں ہونٹ ہی لیں گے لیکن پڑھیں گے کچھ بھی نہیں، صرف لب ہل رہے ہوتے ہیں، یعنی ہونٹوں کو حرکت دے رہے ہوتے ہیں، پڑھتے کچھ بھی نہیں ہے، اور اس طرح ختم ہو جائیں گے. چوتھی قسم ہے قرآن خوانی کی، اس میں جو ہے 120 کے اسپیڈ پہ پڑھنا ہوتا ہے، جو بھی منہ میں آ جائے تیزی سے پڑھنا ہوتا ہے، آخر تک پہنچا دیا، آپ نے قرآن پڑھ لیا، رکھ لیا. اب آگے جا کے 5ویں مرتبے پہ شاید کوئی ہو کہ جو آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت زبان پہ جاری کریں، کلمات کو ادا کریں، سین کو سین، صاد کو صاد ادا کریں، تاکہ یہ قرآن خوانی ہو جائے. تو چونکہ رسم ہے، لہٰذا جس نے بھی ایسے پڑھا اٹھا جسے آتا ہے وہ بھی اٹھا لیتا، نہیں آتا وہ بھی اٹھا لیتا ہے. اب وہ جو 5-6 قسم کی تلاوتیں ہمارے پڑھنا اس طرح پڑھ لیتے ہیں، چونکہ رسم ہے. اب اسے پوچھیں کہ اچھا آپ قرآن کس لیے پڑھتے ہیں، آپ پڑھنا ہے تو کس طرح پڑھنا چاہیے. اب یہ ظاہری ہے، شعار ہو گیا، یہ رسم ہو گیا. اب اس پہ عمل کرتے جا رہے ہیں. اصل بصیرت ابھی تک حاصل نہیں ہو سکی کہ مجھے اتنی اسپیڈ میں 120 کے اسپیڈ میں قرآن نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ قرآن غلط ہوگا، جب غلط ہوگا گناہ ملے گا، تو نیکی برباد، گناہ لازم. ایسے بہت سارے ہیں. تو عزاداری کے بارے میں بھی اسی قسم کے ہیں کہ عزاداری ہوگی، انہوں پتا کہ یہ مقدس چیز ہے، اب نہیں معلوم کیا ہے، لیکن اب یہ مقدس سے زیادہ ہر چیز اس میں جائز ہوگی. مولانا کریم نے عرض کیا چونکہ عزاداری مقدس ہوگی ہر چیز جائز ہوگی ہمارے لیے. ہمارے حساب سے بعض اشتہارات جو بعض مقامات پہ لگاتے ہیں حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں اجازت نہیں ہے مالک کی طرف سے کہ وہاں پہ اشتہار لگا دیں. چونکہ عزاداری اجازت لگا دیں گے بغیر اجازت کے. آج آپ نے رنگ کر دیا، کل اس نے اشتہار لگانا اس پہ. آپ کو خود پتا ہے کہ ایک جو ہے اگر 10-12 فٹ کی دیوار پہ بھی کسی نے رنگ کرنا ہے کتنے ہزار روپے کا خرچ آتا ہے، اور آپ اس کو خراب کر دیں گے. تو یہ کیا اشتہار لگانے کو اس نے سوچا ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہے، لیکن اس اچھے کام کو کہاں کرنا نہیں معلوم. جس طرح نماز پڑھنے والے کو پتا ہے کہ نماز پڑھنا اچھی چیز ہے، لیکن نماز کی شرائط کیا نہیں معلوم، لہٰذا جگہ نجس بھی ہو، کپڑے نجس بھی وہ پڑھے گا، وضو ہے یا نہیں نماز پڑھے گا وہ، کیونکہ پتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، شرائط نہیں معلوم. شبیداری میں بھی یہی ہے، بعض جوانوں کے ذہن میں شبیداری ہونی چاہیے، لیکن کیوں ہونی چاہیے، کیا کیا شرائط ہونی چاہیے کہ یہ مردم بیداری کے عنوان سے ہو تو آزاداری ہے، اگر مردم آزاری کے عنوان سے ہو تو گناہ ہے. اب یہ ہر شخص بصیرت حسینی، شعار حسینی میں شعور حسینی پیدا کریں. خود کربلا کی سرزمین کو آقا عبداللہ حسین نے خرید لیا کہ چونکہ میں نے شہید ہونا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی سرزمین میں دفن ہو جائیں. زمین ہم نے خرید لی ہے، ہمارے قبر عید ملے گی.
اب اس طرح کیا ہوا، جو بھی آیا وہ امام حسین کی ملکیت پہ حملہ کیا ہے انہوں نے، لہٰذا وہ مکمل طور پر ہر لحاظ سے ظالم ہے۔ امام حسین نے بتا دیا کہ ہر سال عرض کرتا ہوں کہ کسی کے ذمہ اگر کسی کا قرضہ بھی ہے، کسی کے حقوق ہے، بھی وہ میرے ساتھ کربلا نہ آئے۔ امام حسین نے فرمایا تو شرائط کو مہیا کرنا چاہیے آزادی کے بھی اور قانون کے بھی۔ تو اصل ہدف تک اگر جائیں کہ آپ ایک نوحہ پڑھیں، جو پڑھیں گے تو آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ نوحہ میں کیوں پڑھ رہا اور اس نوحے میں کیا ہے۔ نوحے میں مسائل اور گریہ ہونا چاہیے، نوحے کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اگر اس میں سے تمام مسائل کو نکالیں اور کچھ اور چیزیں ڈالیں اور نظر نہیں کریں، کیونکہ معلوم ہے کہ نوحہ پڑھنا چاہیے لیکن نوحے میں کیا پڑھنا چاہیے نہیں معلوم۔ یار بصیرت حسینی اگر پیدا ہو جائیں تب ہر چیز عبادت بن جائے گی، بیٹھنا عبادت، سانس لینا عبادت۔ پھر اگر شب بیداری ہو جائے شعور حسینی کے ساتھ کہ جس میں جوانوں کو بیدار کیا جائے روحانی طور پہ، قلبی طور پہ، اندرونی طور پہ ان کو بیدار رکھا جائے، ان میں شعور حسینی پیدا ہو جائے، امام حسین کے انقلاب کے بارے میں، ان کے مقاصد کے بارے میں، اہداف کے بارے میں شعور پیدا ہو جائے اور محض مقاصد امام حسین کے لیے بیداری کریں، پھر ہر چیز عبادت بن جائے گی۔ مدینے سے کربلا تک تمام مقاصد عبد اللہ جنہوں نے بیان کیے ہیں اور یہ ایک جوان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ احیاء شریعت پیغمبر یا امام حسین کے کلمات میں ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر یا امام حسین کے کلمات کے اندر ہے کہ ہمیں اس لیے خروج کر رہا ہوں، میں اس لیے قیام کر رہا ہوں۔ اب یہی شعور ہے تو آپ کے اندر احیاء شریعت یہ شعور ہونا چاہیے آپ کی شب بیداری کے ساتھ کہ میری شب بیداری، میری عزاداری شریعت کے کسی بھی مسئلے کو زندہ کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ لہذا یہ شریعت کہاں پہ زندہ ہوگی؟ لوگوں میں شریعت زندہ ہوگی، دلوں میں زندہ ہوگی، اعمال میں شریعت زندہ ہوگی، نہ کتابوں میں۔ کتابوں میں جو شریعت ہوگی وہ پھر زندہ نہیں ہے، لیکن آپ عمل کرتے ہیں تو ہم کہیں گے شریعت زندہ ہے، دیکھو عمل کر رہا ہے۔ جب لوگوں میں شریعت ہے کہ ایک شخص شریعت کا پابند ہے تو ہم کہیں گے اس میں شریعت زندہ ہے، دین زندہ ہے۔ تبھی تو یہ فلاں گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس میں ایک جو قانون شریعت زندہ ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ گناہ ہے ہماری طرف سے، شریعت کی طرح میں انجام نہیں دوں گا، وہ پابند شریعت ہے، پابند دین ہے، تو ہم کہیں گے دین اس میں زندہ ہے، اس شخص میں دین زندہ ہے، اس میں شعور ہے دین کا، احکام دین کا، تعلیمات دین کا شعور ہے، وہ انسان صحیح معنی میں عزادار ہے۔ نہ صرف ایک رات کی شب بیداری، ایسا انسان ہر رات شب بیداری کرے گا کیونکہ مقاصد ہیں اس کے، اہداف ہیں اس کے پاس، بصیرت ہے اس کے پاس، وہ دیکھتا ہے کہ میں سارے کام پڑے ہوئے ہیں، لہذا میں رات کی جو فرصت سے استفادہ کروں گا، ہر رات شب بیداری کریں۔ فارسی میں کہا کہ ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، اگر پتا چلے ہر رات شب قدر، ممکن ہے ہر رات ہماری آخری رات ہو جائے، لہٰذا وہ رات شب قدر کی رات ہوگی ہمارے لیے، اگر پتا چلا آج رات میری آخری رات ہوگی، تو کسی کو بھی نہیں معلوم کہ اگلی رات نصیب ہوگی یا نہ ہوگی، لہٰذا ہر شب جو ہے سوچتے وقت انسان اپنا وصیت وغیرہ کر کے، باتیں کر کے، اپنے اعمال ٹھیک کر کے اسلام بھی یہی ہے کہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں۔ تو شعور کے ساتھ یہ سب کچھ ہے، اس انسان میں شعور ہے، اس انسان میں بصیرت ہے، آگاہی ہے، جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے، یہ معلوم ہے۔